بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جس طرح سے امام زمانہ غیبت میں اور اس کا کچھ پرپز ہے، کچھ مقصد ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بھی جو ہے، کوئی انبیاء بھی ایسے ہیں جن کو غیبت میں رہنا پڑا، اپنے پیروکاروں سے دور رہنا پڑا؟ جی بہت سے انبیاء ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 5 شخصیات ایسی ہیں جو غائب ہیں۔ حضرت خضر ہیں، حضرت الیاس ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت یحییٰ ہیں، لیکن جو اتھینٹک روایات ہیں ان میں یہ امام مہدی ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر ہیں۔ یہ 3 ہستیاں جو ہے وہ غائب ہیں، یعنی موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، صحیح۔ جی کیونکہ میں سوچا تھا، مطلب یہ ظہور کے ظاہر بارے میں بتایا گیا ہے، تو ظاہر خواہش ہوتی ہے سب کی کہ امام زمانہ کی زیارت بھی کر لیں اور ان کے ساتھ شامل بھی ہو جائیں۔ دعائیں بھی ظاہر مومنین کرتے رہتے ہیں، مسلمان کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مطلب ظاہر نیک بھی تھے اور اپنے متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، لیکن وہ اس موقع نہیں ان کو مل سکا، ان کی زندگی اتنی نہیں رہی کہ وہ امام زمانہ کو دیکھ سکیں، ان کے ساتھ کر سکیں۔ تو وہ کس طرح آپ ان کو مطلب دیکھتے ہیں؟ ظاہر اب پتہ نہیں کب ان کا ظہور ہوگا اور کون کون ہوگا شامل یا ان کو پہچان سکے گا، تو اس کے بارے میں کس طرح مطلب آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ ان کو پہچاننا، کیا جو وظائف بتایا ہے علماء نے، ایک طریقہ کار بتایا ہے، جو عبادتیں بتائی ہیں، ان کے ذریعے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، اور ان کو نہ پہچاننا ہی بعض اوقات ہماری مصلحت میں ہے کہ ممکن ہے ہم ان کو پہچانیں، لیکن ان کی پہچان کا حق اگر ادا نہ کر سکیں تو ممکن ہے ہم گنہگار ہو جائیں، کیونکہ صرف دیکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، امام وقت کو دیکھنا، کیونکہ خود مولا امیر المومنین کے زمانے میں کئی لوگوں نے دیکھا، لیکن معرفت صرف مالک اشتر نے حاصل کی، میسر تمار نے حاصل کی، ابو ذر غفاری نے حاصل کی۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یعنی سب سے زیادہ نزدیک جس نے دیکھا ہے ظاہری طور پر وہ شمر ہے امام کو، لیکن اس نے معرفت حاصل نہیں کی، اور اس میں نہ دیکھنے میں مصلحت ہے، لیکن علماء نے پھر بھی کچھ وظائف ایسے بتائے ہیں، وہ اگر آپ جو ہے 40 دن تک بجا لائیں تو آپ امام زمانہ کی زیارت کر سکتے ہیں، اور کئی لوگوں نے کی ہے امام زمانہ کی زیارت، جس میں سے دعائے عہد ہے، دعائے ندبہ ہے۔ یہ ایسے وظائف ہیں کہ انسان اگر صدق کے دل سے 40 دن تک بجا لائے تو امام زمانہ کی زیارت اسے حاصل ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ دعا کرنے کے باوجود بھی اسے امام زمانہ کی زیارت حاصل نہیں ہوتی، خلوص نے بھی کیا اس نے، اور اس میں بھی مصلحت ہوگی، یہی اس کے لیے بہتری ہوگی کہ وہ اس کو امام کی زیارت نہیں ہوئی اتنے اعمال کرنے کے باوجود بھی۔ کئی ایسے دیکھیں نا، مثال دوں آپ خدمت میں کہ کئی لوگ مدینے میں تھے، پیغمبر کی زیارت کی، لیکن ان کو مقام وہ نہیں ملا جو اویس کرنی کو مل گیا، حالانکہ اویس کرنی نے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ یعنی نہ دیکھے ہوئے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا اس نے جو مقام دیکھنے والوں نے حاصل نہیں کر سکے، جو دیکھنے والے حاصل نہیں کر سکے۔ جی سوال کے لیے ہاتھ کھڑا کیے کسی۔ جی میرا سوال جواد بھائی کا ہی سوال ہے، تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ ورژن اس کا، کہ زمانے کا تعین کیا ہے حدیث میں، کہ کون سا زمانہ ہوگا کہ جب امام مہدی جو ہے وہ تشریف لائیں گے؟ کیونکہ دیکھا جائے ہماری ہسٹری میں، آج کل کی ماڈرن ہسٹری میں بھی، تو لوگ یہ کارڈ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اپنے نیک اعمال ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، اور جو ہم ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یار یہ مطلب امام زمانہ کی ظہور کا سبب بنے اور ہم ان کے اصحاب میں شامل ہو سکیں کسی طریقے سے۔ لیکن اس میں زمانے کا تعین بہت ضروری ہے، کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنائزیشن ختم ہو جائے گی، تو وہ کیا تعین ہے حدیث میں ملتا ہے؟ جی پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا زمانہ تعین نہیں ہے، اگر تعین ان کا ہے بھی تو ہمارے علم میں نہیں ہے، جن میں سے موت کا آنا ہے ہر آدمی کے لیے وہ معین نہیں ہے کسی کے لیے،
اس کے علاوہ امام زمانہ کا ظہور ہے، وہ حتیٰ بعض روایات میں خود امام زمانہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ ظہور کریں گے، وہ خدا کے حکم کے منتظر ہیں، یہ خدا کے علم میں ہے کہ یہ امام زمانہ کب ظہور کریں گے۔ لیکن یہ کہ علامات اس کی بیان کی گئی ہیں کہ جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی تو امام زمانہ کا ظہور حتمی ہو جائے گا۔ ان میں علامات کی دو قسمیں، کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو حتمی نہیں ہیں، جو اتھنٹک نہیں ہیں، کچھ جو حتمی ہیں، جس میں سفیانی کا آنا ہے، آسمان سے ایک آواز کا آنا ہے، نفس زکیہ کا شہید ہونا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک لشکر کا زمین میں دس جانا ہے، یمانی کا خروج ہے۔ یہ ایسی علامات بیان کی گئی ہیں کہ جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ حتمی علامات جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں۔ یہ علامات کے حوالے سے ہم تعین اس کا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود زمانے کے ظہور کا تعین اس کے بارے میں کسی نے دعویٰ آج تک نہیں کیا کہ امام زمانہ کب ظہور کریں گے۔ اور اس میں دیکھیں نا، ہمیشہ جب کوئی بھی ایک ایتھنٹک کام ہوتا ہے تو اس کی سے متعلق جعل سازی ہوتی ہے، اور جعل سازی ہوتی ہے ایتھنٹک کام سے متعلق ہوتی ہے اور اعلیٰ کام سے متعلق ہوتی ہے۔ کبھی بھی جو ہے تھرڈ کلاس کی چیز کی کوئی بھی نقل نہیں بناتا، ہمیشہ اعلیٰ کوالٹی کی چیز کی نقل بناتا ہے۔ تو اس جو ہے جس طرح پیغمبر کے زمانے میں ہوا، کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کئی لوگ میدان میں آ گئے، ابھی بھی نبوت کا دعویٰ بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ امام زمانہ سے متعلق بھی ہوا ہے پوری تاریخ میں، اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کئی لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں امام زمانہ کا ہونے کا اور علم غیب جاننے کا، لیکن کسی کے دعوے پر ہم کان نہیں دھر سکتے جب تک اتھنٹک جو ہے وہ علامات اس آدمی میں نہ پائی جاتی ہوں یا اس زمانے میں نہ پائی جاتی ہوں۔ جی، اور سوال ہے کسی کا؟ جی اگر اور ابھی نہیں، میں ایک سوال اس میں کر لیتا ہوں۔ آپ نے دوسرے مسلک کا ذکر کیا، اور اہل سنت میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان کے بھی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک ظہور ہوگا یا پیدا ہوں گے، تھوڑا اختلاف ہے۔ لیکن جو باقی ہے مسلک یا باقی جو مطلب ان میں آیا کہ سب میں ہے، یا کس طرح کہاں تک یہ جاتا ہے، یہ جو اس کا بلیف ہے، کن کن مسلک میں جاتا ہے مسالے؟ جی، ہم جو بنیادی طور پر جو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا یا دین کی قائل ہے یا دین کی قائل نہیں، اور وہ لوگ جو کہ دین کے قائل ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، دین ابراہیمی ہے اور یا غیر ابراہیمی ہے، یا ایتھنٹک دین ہے یا غیر ایتھنٹک دین ہے، نبی کے ذریعے پہنچا ہے یا بغیر نبی کے ہم تک پہنچا ہے۔ وہ جو دین انبیاء کے ذریعے پہنچے ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت جو ایگزسٹ رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں، وہ تین ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں۔ اور امام زمانہ یعنی امام مہدی سے متعلق تورات میں بھی روایات ہیں، اور اس کے علاوہ انجیل میں بھی روایت پائی جاتی ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی روایات پائی جاتی ہیں۔ تورات کی جو روایت جو ہے وہ جو بیان کی گئی ہے، تورات میں اشیاء نبی ایک چپٹر ہے، اس کی جو ہے وہ 11 نمبر حصے میں بیان کیا گیا کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس کے آنے سے دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے گا۔ تو عدل و انصاف ہو جائے گا، یہ یعنی یہودیوں میں بھی روایت ہے امام زمانہ سے آنے سے متعلق۔ اس طرح جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی بیان کیا گیا ہے، عہد عتیق جسے کہا جاتا ہے، اس کی کتاب مزامیر ہے، اور مزمور نمبر 37 میں بیان کیا گیا ہے، جس طرح ہے نا خود قرآن میں بھی ہے، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے زبور میں بھی لکھ دی ہے اور تورات میں بھی لکھ دی ہے، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین میں نیک لوگ آئیں گے۔ تو وہاں پر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب دنیا میں خوف پھیل جائے گا، ناانصافی عروج پر ہوگی، اور لوگ انبیاء کے وارثوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اس وقت کیا ہوگا، ایک ایسا آدمی آئے گا جو زمین کا وارث بنے گا۔ اس کو عہد عتیق میں بیان کیا گیا ہے۔ عہد عتیق آپ کو پتہ ہے کہ یہ تورات پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اس میں ایکسٹرا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح انجیل جو ہے وہ 6 انجیلیں ہمارے پاس، ان میں سے ایک انجیل ہے جس کا نام لوکا ہے، اس کی جو ہے وہ چپٹر نمبر 12 میں آیا ہے کہ تم جو ہے تیار ہو جاؤ، چراغ جو روشن کر لو اور انتظار میں رہو
جس طرح انسان شادی کے انتظار میں رہتا ہے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو اس کی غلامی کریں گے، بس تمہیں چاہیے کہ تم تیار رہو، اور پتہ نہیں ہے کہ آدم کا بیٹا کب آ جائے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے. یعنی دوسری کتابوں میں، دوسرے مذاہب میں بھی یہ پائی، حتیٰ وہ جو ادیان ہیں جو ابراہیمی نہیں ہے، خدائی نہیں ہے، مثلا ہندوازم ہے، جیانزم ہے، بدھزم میں، ان میں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے منجی کا، اور ظاہر ہے اس میں ہو علامات وہ نہیں ہوں گی جو ان کے یہاں تصور پایا جاتا ہے، یہ سیم نام نہیں ہوگا، لیکن ان میں بھی تصور پایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک ایسا آدمی آئے گا جو زمین کو نجات دے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا. جی، لیکن یہ قبلہ پھر یہ باتیں مطلب انہوں نے شاید اتنی بیان نہیں کی یا کھول کے، جس طرح اگر عیسائیت میں، یہودیت میں ہے تو سننے میں نہیں آتا کہ ان کا کوئی ایسا بلیف ہے کہ کوئی آنے والا. ظاہر کرسچنس تو اپنا کر رہے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کا انتظار، لیکن باقی ان سے مذاہب سے کوئی ایسا نہیں ملتا کہ وہ انتظار میں ہے یا کوئی ایسا. جی اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، ہر دین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دین میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن ترجیح کسی خاص چیز کو دی جاتی ہے. مثلا مثال کے طور پر شیعہ اور سنی میں اکثر چیزیں کامن ہیں، لیکن ترجیح کی بنیاد پہ ہمارے ہاں ترجیح اہل بیت کو حاصل ہے، ان کے ہاں نبی کے صحابہ کو حاصل ہے. ہمارے ہاں ترجیح جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات کو ہے، ان کے ہاں ترجیح امہات المومنین کی تعلیمات کو ہے. دونوں میں پایا جاتا ہے کہ صحابہ کا بھی احترام کیا جائے اور اہل بیت کا بھی کیا جائے، لیکن ترجیح جو ہے وہ کون کس کو دے رہا ہے، کس کو جو پروموٹ کر رہا ہے اور ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ لوگ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے جس طرح ہم اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ہے کہ ہمارا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ نبی کریم کی ذات پر ہے، اور پھر نبی تک پہنچنے کے لیے ہم وسیلہ بناتے ہیں اہل بیت کو، اور پھر اہل بیت سے متعلق جو بھی چیز ہو اس کو کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو بیان کریں. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ دشمن نے کوشش کی ہے کہ اہل بیت سے متعلق جو احادیث تھی، جو قرآنی آیات تھی، جو تاریخ تھی، اس کو مٹائے، اس کو دبائے. اس کے جو ہے وہ ریئیکشن میں ہم نے پوری جان لگا دی، کوشش کر دی، جانیں دے دی کہ اہل بیت کا نام جو ہے وہ زندہ رہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں اس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے. جی دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا. جی سر، میرا یہ سوال ہے، جیسے ابھی قبلہ آپ نے عرض کی اور یہ جواد بھائی نے بھی پوچھا سوال، کہ جو جیسے ہم لوگ مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، کیونکہ مولا علی کی ولایت کو ماننا اسلام کا جز ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. تو اب جو امام زمانہ کا آنا ہے، اگر کوئی شخص اس کا منکر ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو منکر کہیں، کافر کہیں، یا منافق کہیں، یا کیا کہیں؟ اس کو ہم ظاہری طور پر مسلمان کہیں گے اگر کلمہ پڑھتا ہے لیکن امام زمانہ کا انکار کرتا ہے. ظاہری طور پر ہم اس کو اور اسی تک سے انکار کرتا ہے، گالی نہیں دیتا، برا بلا نہیں کہتا، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور اس سے ہم ٹریٹمنٹ مسلمان والی کریں گے. لیکن اس کو مومن ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو ایمان پر ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس کو حقیقی مسلمان نہیں سمجھ سکتے. اور اس کے بارے میں ہے کہ اس دنیا میں مسلمان ہے، وہ آخرت میں مسلمان نہیں ہے. صرف اس پر مسلمان ہونے کے احکام جاری ہوں گے کہ اس سے لین دین کیا جا سکتا ہے، اس کا ذبح کیا ہوا کھایا جا سکتا ہے، اس سے جو رشتہ لیا جا سکتا ہے، رشتہ اس سے دیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے آپ اس کو مومن حقیقی نہیں سمجھ سکتے. لیکن اس کے بارے میں یقینی ہے کہ ایک آدمی امام زمانہ کا انکار کرے، اپنے آپ کو شیعہ کہے، تو ہم اس کو شیعہ نہیں کریں گے، وہ شیعہ مذہب سے خارج ہے، کیونکہ امام زمانہ کا ظہور مسلمات شیعہ میں سے، جو آدمی بھی مسلمات شیعہ کا انکار کرے گا وہ شیعہ نہیں ہو. قبلہ بتا دوں، یہ ابرار گیلانی بھائی ہیں ہمارے یہاں پر ہدیہ سوانگر میں ہوتے ہیں. آج غالباً فرسٹ ٹائم ابرار آپ آئے ہیں اس پہ، میرا خیال ہے میرا فرسٹ ٹائم تھا آج. تو میں نے کہا ویلکم کریں ابرار کو بھی جی ہمارے بھائی انشاءاللہ جو ہم خدمت رہیں گے، اور یہ جزاک اللہ. فرسٹ یہ ہوگا اور انشاءاللہ لاسٹ نہیں ہوگا. یہ جی انشاءاللہ میں آپ کا ایڈ اپنے گروپ میں بھی پوسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا مومنین یہاں ہمارے سوانگر والے ہیں
تو آج ابرار بھائی نے بیک آیا تو بہت شکریہ ابرار بھائی آپ آئے ماشاءاللہ. امید ہے اچھا سیشن لگا ہوگا, تو بڑا اچھا قبلہ سے فیضیاب ہوتے ہیں ہم سارے ماشاءاللہ ہر سیٹرڈے کو. ہماری تو روٹین ہے کافی, غالباً 1.5-2 سال تو ہو گئے غالباً, یا 3 سال قبلہ ہو گئے ہیں. یہ 3 سال ہو گئے, میری بیماری سے پہلے کی ہے یہ, جی 19 بالکل کی ہے میں نے, 19 کی شاید. بالکل 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 ایسے. تو جزاک اللہ آپ کے لیے بھی قبلہ, اور ماشاءاللہ جو پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پہ خدا آپ کو آتے بھی ہیں اجر دے. جی آمین. جزاک جی اللہ آپ بہت سب کی کوششیں, اور خاص طور پر ہماری کلاس کے جو مانیٹر ہیں ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر عزیز جی عزیز. جی 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 نوش میں مانیٹر کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, یہ سوال ہے مانیٹر میں کیا کہتے ہیں اس کو, ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں. نہیں ٹھہرے مجھے اب لفظ یاد نہیں آ رہا. غالباً کوئی نام ہے اس طرح کا مانیٹر, بالکل نام, لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ مانیٹر ہی آپ رکھیں گے کلاس یہ جی. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے ساتھ کافی عرصے سے چل رہے ہیں. پہلے ہم نے درہمن میں جو فزیکل کلاس شروع کی تھی نا, خواتین بھی آتی تھی, بچے اس میں آتے تھے. انہوں نے اس وقت بڑا جو ہے تگودو کی میرے ساتھ بڑا تعاون کیا, ساتھ چلنا, اتوار کو ٹائم نکالنا. پھر وہ جگہ تبدیل ہوتی تھی, بعض اوقات ہمیں جگہ ملتی تھی, بعض اوقات نہیں ملتی تھی, بعض اوقات چابی گم ہو جاتی تھی, لیکن ساتھ رہے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. انہوں نے سردی گرمی میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ساتھ دی ہے, اور ابھی اس کلاس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ایک ہیں. دو دفعہ تو میں بھی شامل ہوا اس کے ساتھ آپ کے سلسلے میں. جی جب علی بھائی یاد آپ کو, یاد آپ کے شامل تھے وہاں پہ. جی بتائیں. تو خداوند تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ ہے انشاءاللہ میں 2 کلاسیں ہیں, اس کے بعد میں عمرے پہ جا رہا ہوں. آپ سب کے لیے انشاءاللہ وہاں دعا کریں گے. مکہ معظمہ میں, مدینہ منورہ میں, سارے مقامات پر بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں, نبی کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے, سب کے لیے سلامتی کے لیے, صحت کے لیے انشاءاللہ دعا کی جائے گی. پھر واپس سے انشاءاللہ درس نئے سے شروع ہو جائیں گے. تو پھر انشاءاللہ ایک اس کلاس کا ایک پروگرام بناتے ہیں ہم, کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایران کا ایک ٹور رکھیں یا عراق کا, اکٹھے کلاس والے سارے چلے جائیں جی. اور انشاءاللہ انتظام کریں گے کہ آپ کو صرف ٹکٹ کے پیسے دینے پڑیں, باقی جو انتظامات وہاں پر پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے کیے تھے نا, ڈاکٹر صاحب بھی تھے بچوں کے لیے. تو اس کلاس کے لیے وہاں ہم ایک ہفتے کا 2 ہفتے کا کورس رکھیں, تاکہ زیادہ سے بہتر معلومات جو ہے وہ مل سکیں. جی اب دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم علی محمد وبارک علی محمد وارحم محمد وعلی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا حاضرین کی توفیقات عطا فرما, رزق میں وسعت عطا فرما, اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ بیماریوں سے, مشکلات سے, غموں سے محفوظ فرما. یا اللہ تو غفور رحیم, اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ تو غفور رحیم, رحم کرنے, کرم کرنے, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار قرار دے. یا اللہ اہل بیت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, کہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پیار و محبت اپنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نیکسٹ ہفتے کو جزاک اللہ, بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.